سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں مال صدقہ کرنے کا حکم دیا اور اتفاق سے میرے پاس مال موجود تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ آج میں انشاءاللہ حضرت ابو بکر صدیق سے سبقت لے جاؤں گا۔ میں گھر گیا اور اپنا آدھا مال لے کے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، ما ابقیت لأہلک، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ آدھا مال لے آیا ہوں، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اسی دوران سیدنا ابو بکر صدیق بھی اپنا مال لے کے آتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام پوچھتے ہیں، یا ابا بکرن ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ابقیت لہم اللہ و رسولہ، میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، میں نے دل میں سوچا، واللہ لا اسبقہ الی شیء ابدا، اللہ کی قسم میں کبھی بھی کسی نیکی میں ان سے آگے یا ان سے سبقت اختیار نہیں کر سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور گناہ کے بعد نیکی کیا کرو کہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے گی، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آیا کرو۔ اس حدیث پاک سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اگر شیطان کے جال میں آ کر کوئی برا عمل کر بیٹھتے ہیں، کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً ہمیں نیکی کرنی چاہیے۔ اگر ہم ایسا گناہ کرتے ہیں جو چھپ کے ہے تو ہمیں چھپ کے نیکی کرنی چاہیے۔ اگر اعلانیہ گناہ کرتے ہیں تو پھر نیکی بھی ہماری اعلانی ہونی چاہیے، اور لوگوں کے ساتھ جو اچھے اخلاق سے پیش آتا ہے وہ لوگوں میں سب سے بہترین ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرا بندہ جب برائی کا ارادہ کرے تو اس کا وہ عمل نہ لکھو یہاں تک کہ وہ برائی کا ارتکاب کر لے، اور جب وہ برائی کا ارتکاب کر لے تو جتنا اس نے برا کیا ہے یا جتنا اس نے گناہ کیا ہے اس کے برابر اس کا عقاب لکھ دو، اور اگر وہ میری وجہ سے برائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو، اور اگر میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے لیکن وہ نیکی کا کام نہیں کرتا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو۔ ہاں اگر وہ نیکی کرتا ہے تو اس کے لیے اس نیکی کا اجر 10 سے لے کر 700 گنا تک لکھ لو۔ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ میں محسن کب بنوں گا، یعنی میں نیکوکار کب بنوں گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے ارشاد فرمایا، اگر تیرا پڑوسی تجھے محسن کہے تو تو محسن ہے، ہاں اگر وہ تجھے برا کہے تو تو برا ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کے اخلاق پڑوسی کے ساتھ اس طرح ہونے چاہیے کہ پڑوسی اس کو اچھا کہے، برا نہ کہے، اور اگر پڑوسی اس کی تعریف کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے، اور پڑوسی اگر اس کی اذیتوں کی وجہ سے اس کی تعریف نہیں کرتا، اس کی مذمت کرتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول شخص ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اولین و آخرین کے لوگوں کو جمع فرمائے گا، اور ایک پکارنے والا وہاں پہ عرش کے پائے تلے کھلے میدان میں یہ آواز لگائے گا، یہ صدا لگائے گا، کہاں ہیں اہل معرفت، کہاں ہیں صاحبان احسان؟ تو وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں گے، وہاں پہ کھڑے ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، حالانکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے بید بھی جاننے والا ہے، دلوں کے راز بھی جاننے والا ہے، لیکن ان سے پوچھے گا کہ تم کون ہو؟ وہ عرض کریں گے، ہم ہی اہل معرفت ہیں جنہیں دنیا میں تو نے اپنی معرفت عطا کی تھی، ہم تیری معرفت کے اہل تھے اور تو نے ہمیں اپنی معرفت کا اہل قرار دیا تھا، آج ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے سچ فرمایا۔ پھر پوچھے گا، تم کون ہو؟ صاحبان احسان عرض کریں گے، یا رب العالمین ہم صاحبان احسان ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تم نے سچ فرمایا، اور فرمائے گا، میں نے اپنے نبی سے فرمایا تھا، ما علی المحسنین من سبیل، کہ احسان کرنے والوں پر آج کوئی الزام نہیں ہے، احسان کرنے والوں پر کوئی الزام نہیں ہے، لہٰذا آج تم پر بھی کوئی تانا زنی کی راہ نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہاں پہ تبسم فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو قیامت کے دن قیامت کی سختیوں سے اور قیامت کے احوال سے نجات دے دے گا۔